اچھا حمداللہ صاحب، کور کمانڈرز کانفرنس بھی کل ہوئی ہے اور انہوں نے بھی کہا کہ جو حلقے تشویش کا اظہار، جو حلقے جو ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں یا جن کو ریزرویشنز ہیں، اس پہ فوج نے تشویش کا اظہار کیا ہے. اے پی سی اگر ہوتی ہے، آپ کو دعوت دی جاتی ہے، آپ جائیں گے، اور اگر آپ کے ریزرویشنز دور ہو جاتے ہیں تو آپ حمایت کریں گے اس آپریشن کی؟ دیکھیے فارس، بات سنیے، یہ ملک پہلے یہ فیصلہ کرنا ہوگا، 76-77 سال میں ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ اس ملک میں فیصلہ ساز ادارہ کون ہے. ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا. آپ کو نہیں پتا کون اس فیصلے قسم کرتا کے، ہے؟ ہمیں تو پتہ ہے، آئین ہمیں کہتا ہے کہ فیصلہ ساز ادارہ پارلیمنٹ ہے، لیکن اس قسم کے فیصلے پارلیمنٹ صرف ربڑ اسٹیمپ بن چکا ہے، کیبنٹ بھی صرف ربڑ اسٹیمپ، انگوٹھا ٹیپ کا کیبنٹ ہے، ہمیشہ اس طرح ہوا ہے. آل پارٹیز بلا لی. ابھی میں آ رہا ہوں. ہم پہ تنقید نہ کیا جائے، آپ قبائل سے پوچھیے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے لیے محترم آرمی چیف صاحب، قبائل سے پوچھیے، جو سب سے بہتر حالات قبائل سے پوچھیے. قبائل سے یہ بھی پوچھیے کہ جو انضمام کیا گیا اس کے نتائج بھی قبائل سے پوچھیے کہ آپ کو انضمام کے نتیجے میں جو کچھ ملنا تھا وہ ملا، یا آج بھی آپ لوگ در بدر ہے. ٹھیک. تو لہٰذا جب وہ نتائج بھی نہیں ملے، وہ نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں ہیں. نہ کوئی قانون، نہ کوئی آئین، نہ کوئی عدالت، نہ کوئی انصاف، نہ کوئی حقوق، نہ انسانی حقوق، نہ آئینی حقوق، نہ قانونی حقوق، نہ کوئی بشری حقوق، کچھ بھی نہیں ہے. اب اس کو رونے کا موقع بھی آپ نہیں دیتے. وہ قبائل ہمارے پاس آتے ہیں یا ان کے پاس آتے ہیں، وہ ANP کے پاس آتے ہیں کہ خدا کے لیے ہمارے لیے آواز اٹھاؤ. پھر میں کیا کروں؟ آواز نہ اٹھاؤں. اور یہ چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ غلط ہو رہا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے، مجھے یہ بتائیے، آپ نے ایپکس کمیٹی کے ذریعے فیصلہ کیا. جی. ایپکس کمیٹی کس قانون کے تھے؟ ذرا یہ بتائیے. نیشنل ایکشن پلان سب کو معلوم ہی ہے نا. نیشنل ایکشن پلان میں 20 نکات ہے یا 21؟ جی. اس میں سے کتنے پر عمل ہوا ہے؟ 2014 سے لے کر آج تک ہمیں بتایا جائے. عدم استحکام سے پہلے کتنے 6-7 آپریشنز ہوئے ہیں؟ جی. مجھے یہ بتائیے اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ امن و امان تو نہیں آیا. نمبر 2، کتنے پیسہ باہر سے آیا؟ وہ پیسہ کہاں گیا؟ قبائل کو کچھ ملا ان کے ڈیولپمنٹ کے لیے، ہیلتھ میں، تعلیم میں، وغیرہ میں ان کو کچھ ملا؟ زیادہ جن کا نقصان، ٹھیک ہے نا؟ سب سے زیادہ نقصان تو اس کا ہوا. جنازے تو ان کے نکلے. حل کیا ہے پھر اگر آپریشن نہ ہو تو؟ اب ایپکس کمیٹی آپ نے کی فیصلہ، اس کے بعد کیبنٹ نے انگوٹھا بھی لگا دیا. پارلیمنٹ سے آپ نے ابھی تک مشورہ ہی نہیں کیا، یعنی پہلے ایپکس کمیٹی، پھر کابینہ، پھر پارلیمنٹ. یہ تو الٹا گنگا ہے. ابھی کہتے ہیں APC، آل پارٹیز کانفرنس. ابھی آپ ان سے پوچھتے ہیں، یار آپ لوگ بچہ پہلے دینے کی کوشش کرتے ہیں اور بارات اور نکاح بعد میں کرتے ہیں. علی گوہر صاحب، یہ کون سا طریقہ ہے آپ کا؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ بارات بعد میں اور سارا دندہ پہلے کرتے ہیں. یہ علی گوہر صاحب جواب دے دیتے، ایک آدھ منٹ رہ جی، کیسے منائیں گے ان کو؟ کہ ابھی بات ہو رہی تھی، یہ جب انضمام ہوا تھا قبائلی علاقے کا، تو اس وقت گورنمنٹ کس کی تھی؟ کون کرنے والا تھا؟ دیکھیں نا، یہ فیصلے کس کی حکومت میں ہوئے تھے؟ تو میں آپ کی بات سے تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ یہ اس وقت اگر کیا تھا تو آج KPK کا نعرہ لگاتے ہیں سارے. تو بات یہ ہے کہ اگر 18ویں ترمیم کے بعد تو باختیار ہے وہاں پر انفراسٹرکچر بنانا، وہاں ان کو تحفظ دینا، وہاں ان کی مداج. یہ کس کا حق بنتا تھا؟ کس حکومت کا جو وہاں ہے؟ ٹھیک. تو مقصد یہ ہے، گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حمداللہ صاحب کی بات ٹھیک ہے، اور انتہائی معذرت کے ساتھ آج حمداللہ بھائی پچھلے 70 سال کے سوال کے جواب پوچھ رہے ہیں. لا کے مطلب ہے کہ اختلاف رائے صحیح، لیکن بہت ساری حکومتوں کا تو حمداللہ صاحب کی پارٹی بھی حصہ رہی ہے نا. یہ آپ کو باتیں سنائی نہیں دے رہی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر پارٹی کا حصہ رہتے ہیں آپ. اس دفعہ آپ حکومت کا حصہ نہیں، ہر حکومت کا سوال. اس کا جواب میں دوں گا نا. جی، ایسی باتیں بھی سنا کریں نا سر. دیکھیں نا، بات یہ ہر حکومت کا ایسا کہ میں بات سب سے بہت زیادہ ہم نے اس کی وضاحت کی ہے. 47 سے لے کر آج 77 ہے. جی. 5 سال پہ بھائیوں کے ساتھ رہا ہوں، 5 سال آپ لوگوں کے ساتھ رہا ہوں. پرانے اتحادی. 1.5 سال زرداری کے ساتھ، اور 2.5 سال اور 1.5 سال، یہ ٹوٹل ملا کے یہ 8 سال بنتے ہیں. جی. اب آپ 77 میں سے 8 نکال دے، میرا باقی سب پورا اپوزیشن میں رہا ہے. تو میں کدھر ہر حکومت میں ہوں؟ ایک بات. دوسری بات یہ، آپ کے خیال میں یہ ہے کہ میں حکومت میں ہوں
اور آپ غلط کام کریں اور میں خاموش رہوں، کیا میں کوئی بھیڑ بکری ہوں؟ کہتے ہیں ذمہ داری بھی لیں، جب آپ حکومت میں تھے اس وقت اگر غلط کام ہوا تو اس کی ذمہ داری بھی لیں، ایسے نہیں آپ پر جا سکتے۔ آپ تمام ریکارڈ اٹھائیے، ہمارے لیے ان کو ڈیفینڈ کرنا 16 مہینے پی ڈی ایم کی حکومت میں ڈیفینڈ کرنا ہمارے لیے مشکل تھا۔ خاموش رہے لیکن آپ نے آواز نہیں اٹھائی۔ نو آپ کی شو نکال دیں کہ میں نے کتنی دفاع کی ہے۔ میں جے یو آئی ایف کی بات کر رہی ہوں، جیسے پی ٹی آئی کے دور میں آواز اٹھاتے تھے، ایسے 16 ماہ میں نہیں اٹھائی جے یو آئی ایف نے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دفاع میں نے کی ہے، آپ نے کہا ذمہ داری آپ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ پی ڈی ایم کی حکومت صرف جے یو آئی کی نہیں ہے، جے یو آئی بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، پی ایم ایل این بھی ہے۔ اگر اس کا نقصان ہے تو یہ سب کا مشترکہ، اگر فائدہ ہے تو فائدہ ہے تو سب کا تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ بھی سب کا تھا۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا، میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے تو ذمہ داری لیا ہمیشہ۔ اچھا سر، ٹائم ختم ہو رہا ہے، آخری بات کرتا ہوں۔ آپ کی مجلس شورا کا اجلاس تھا، آپ بھی اس میں شریک ہیں، مجلس شورا کا آپ کا اجلاس تھا، اس میں آپ بھی شریک تھے، تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کے لیے جو میجورٹی ہے آپ کی مجلس شورا کی، وہ حامی ہے ان کے ساتھ اتحاد کی؟ دیکھیں نا، مولانا صاحب نے پریس کانفرنس میں بات کی، اعلان کیا مذاکرات کو خوش آمدید ٹھیک ہے نا، آپ پی ٹی آئی کو مخاطب کر کے کہا کہ ہمیں معلومات یہ ہے کہ انہوں نے مذاکراتی کمیٹی تشکیل کی، لیکن ابھی تک آفیشلی اور رسمی طور پر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں دوسری بات یہ انہوں نے احترام کا لفظ استعمال کیا کہ احترام کے ساتھ کہ پی ٹی آئی میں یکسوئی نہیں ہے، ان کی موقف میں یکسوئی نہیں ہے، پھر یہ یکسوئی پیدا کریں، اس کے بعد پھر آپ کے یہاں ویسے اکثریت اس بات کی حامی ہے کہ اتحاد نہیں، میں یہ بات نہیں کرتا ہوں کہ اتحاد کی حامی ہے یا نہیں ہے، پہلے ایجنڈے کو سامنے رکھنا ہے۔ مولانا صاحب نے یہ بات کی۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک بات یاد رکھیں، مجھے نہیں پتا، میں آئی ایم ناٹ سیئنگ اینی تھنگ، میں لیکن جنرل بات کر رہا ہوں، نہ پاکستان تحریک انصاف، نہ جے یو آئی، نہ کوئی اور بندہ، ہم میں سے کوئی بھی، جتنے بھی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور نہ پاکستان کا کوئی شخص، وہ اس قسم کے جو آپریشنز ہوں گے ہم ان کے خلاف ہوں گے۔ لیکن سوال یہ، جیسے مولانا صاحب نے بھی کہا ہے کہ حافظ صاحب نے، کہ ایک چیز ہے، آپ نے چیز کرنی ہے نا، آپ پہلے ڈسکشن کریں، پہلے پولیٹیکل لوگوں کو دیکھیں، وی آر دا ریپرزینٹیٹیوز، وہ لوگ ہیں، اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سو کالڈ پہلی جتنے بھی آپریشنز ہوئی ہیں وہ بھگتی ہیں، اور ان کی وجہ سے جو ان کو نقصان ہوا ہے، اس کی وجہ سے نہیں، مخالفت نہیں، ہم کہتے ہیں ہم ہیں اس وجہ سے، وہاں پہ ڈسکشن ہو سکتا ہے آپریشن کے علاوہ کوئی اور اچھا راستہ نکلا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو نیشنل الیکشن ہمارا پلان تھا، یہ تمام چیزیں اس کا حصہ ہے۔ اس کی ہر بار اپروول لینا ضروری نہیں، اعتماد میں لینا ضروری ہے، آپ کو بریف کرنا ضروری ہے، اس کے لیے اے پی ایکس کمیٹی بھی ہے، اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اتنے غلط باتیں، اتنے غلط کام نہ کریں کہ کل کو آپ لوگوں کو خود اتنے پھنس جاؤ کہ نکل نہ سکو۔ علی گور بلوچ صاحب، حمداللہ صاحب اور ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحب، بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے۔